ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ. محترم سامعین، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلک حق سے وابستہ کیا، اور ان میں بھی بالخصوص اپنے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ چھٹیوں سے پہلے آپ کے سامنے اسی جگہ پر چھٹیاں کیسے گزاریں، اس موضوع سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آ چکی ہیں. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سفر کے کیا آداب ہیں، ہمیں کیسے سفر کرنا چاہیے، سفر کے دوران کن چیزوں کا پاس و لحاظ کرنا ہے، اور رمضان المبارک کی چھٹیاں کیسے گزارنی ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز طلباء، سفر ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. انسان مختلف اسباب کے پیش نظر کبھی نہ کبھی سفر ضرور کرتا ہے. کبھی اپنی کسی بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی کسی نیکی کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، حصول علم کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی عمرے کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، مختلف نیک کاموں کی ادائیگی کے لیے بندہ سفر کرتا ہے. کبھی صلہ رحمی کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی رزق حلال اور تلاش معاش کے لیے سفر کرتا ہے. تو مختلف اسباب کے پیش نظر انسان سفر کرتا ہے، اور یہ جو سفر ہے اس سے انسان کو بہت کچھ چیزیں سیکھنے ملتی ہیں اور بہت سی کامیابیاں بھی نصیب ہوتی ہیں. فارسی میں کہا جاتا ہے سفر وسیلہ ظفر، سفر وسیلہ ظفر، کہ کامیابی کی کنجی ہے. سفر کرنے سے انسان کے ذہن و دماغ کے سوچنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، بہت سارے تجربات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، مختلف قوموں کی تہذیبوں اور کلچر سے وہ واقف ہوتا ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں سفر کے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ لوگو تم جو ہے زمین میں سفر کرو. مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے سفر کرنے کا حکم دیا. میرے بھائیوں، سفر ہمیشہ یا تو اطاعت کے کاموں کے لیے یا مباح کاموں کے لیے ہونا چاہیے. گناہ کے کاموں کے لیے ہرگز سفر نہیں ہونا چاہیے. خیر، ہمارا جو یہ سفر ہے یہ حصول دین، حصول علم کے بعد اپنے گھروں کی واپسی کا یہ سفر ہے، جو ہم سال بھر میں 2 مرتبہ اور کبھی 3 مرتبہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، سفر کے
اسلام میں بہت سارے احکام بتائے گئے ہیں، بہت سے آداب بتائے گئے ہیں. انہی آداب کو نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، سفر سے پہلے انسان جب اپنے گھر سے نکل رہا ہو تو اس کو گھر سے نکلنے یا اپنے منزل سے نکلنے کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے. یہ اس کے حفاظت اور عافیت کی ضمانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بندہ اپنے منزل سے نکلے تو کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو کہ تم رہنمائی پا گئے، ہدایت پا گئے، صحیح کام تم نے کیا، تمہارے لیے کفایت کر گیا. یہ دعا جو ہے تمہارے لیے کافی ہے اور واقعی ہے، یعنی تمہیں بچانے والی ہے. جب بندہ یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے فتنح الشیطان فتنح لہ الشیطان، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. بندہ جب دعا گھر سے پڑھ کر نکلتا ہے، اور یہ دعا ہے یہ صرف سفر میں نکلنے کے وقت نہیں ہے، بلکہ روزانہ جب اپنے منزل سے نکلے ہیں، بچے اسکولوں کے لیے نکلے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے ہم لوگ گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں. شیاطین دور ہو جاتے ہیں. فتنح لہ الشیاطین فیقول لہ شیطان آخر. شیاطین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم کیسے اس آدمی کو گمراہ کر سکتے ہو، کیسے تم اس آدمی کو نقصان پہنچا سکتے ہو جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے، جس کو اللہ کی طرف سے بچا لیا گیا ہے. تم کیسے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، کیسے تم اس کو گمراہ کر سکتے ہو. تو شیاطین جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ اپنے منزل سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب نکلے تنہا سفر میں نہ نکلے، اکیلے سفر میں نہ نکلے، بلکہ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے لیں. اور بالخصوص جب مدارس سے طلبہ نکلتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر گاؤں کے چند طلبہ ہوتے ہیں، تو ان طلبہ کے اندر یونیٹی ہونی چاہیے، ان طلبہ کے اندر اتحاد ہونا چاہیے کہ جب اپنے گاؤں کے لیے نکلیں تو سب متحد ہو کر نکلیں. بڑے طلبہ کی ذمہ داری بنتی ہے چھوٹوں کو لے کر اپنے ساتھ نکلے. ایسا نہیں کہ بڑے بچوں کا ایک گروپ بن جائے اور وہ گھومتے پھرتے جو ہے پورا شہر گھومتے، پورا ملک گھومتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اپنے گاؤں کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ساتھ لے کر نکلے. شریعت میں تعلیم دی گئی ہے بندہ اکیلا نہ نکلے، دوسروں کے ساتھ نکلے. وَأَمِّرُوا فِيهِمْ، بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے ایک کو امیر بنائے. اور تبھی سفر کامیاب ہوتا ہے جب کسی گروپ سرکل کا کوئی امیر ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں، اس کی عمارت میں جب بچے نکلے ادارے سے، اپنی منزل سے، تو جب وہ اپنے گھر پہنچیں گے تو ان کے تمام جو امور ہیں بالکل صحیح ڈھنگ سے چلتے رہیں گے. وہ باقاعدہ پلان بنائیں گے کہاں پر ہمیں رکنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کہاں پر کھانا ہے، کہاں پر نمازیں ادا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو اس امیر کی نگرانی میں ہونی چاہیے. تو یہ دوسرا ادب ہے کہ ہر گاؤں کے طلبہ جو ہے متحد ہو کر ساتھ نکلے. ایک تو یہ اسلامی ادب بھی ہے، اور دوسرا آج کل کا جو ماحول ہے یہ نہایت پرآشوب ہے، نہایت پر فتن ہے. فتنے اور فسادات جو ہے ہر جگہ اپنی باہیں کھولے کھڑے ہیں، تو فتنے ہو سکتے ہیں. تو ایسے وقت میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 ہو تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ اتحاد کے ساتھ نکلے، تنہا کبھی سفر نہ کریں. تیسری چیز یہ ہے سفر پر نکلنے سے پہلے سفر کی دعائیں پڑھیں. سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیں. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ دعائیں اسی طرح اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر التقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا، کتنی جامع دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. اس دعا میں بہت ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں. سب سے پہلے بندہ اس سفر میں اللہ سے نیکی اور تقوی کا سوال کر رہا ہے.
اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی کا اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، نیکی اور تقوی۔ دیکھیے مسلمان کو یہ دونوں چیزیں نیکی اور تقوی ہر حال میں کرنا ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل سے اور حضرت ابو ذر غفاری سے؟ کہا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اجتماعیت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اللہ سے ڈرو۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو کسی سفر میں رخصت کرتے تو تقوی کی وصیت کیا کرتے، تو سفر کی دعا میں تقوی کی تعلیم دی گئی ہے، ان کے تقوی اور نیکی کے اللہ میں تو توفیق عطا فرما، ومن العمل ما ترضى، اور اے اللہ اس عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ ورنہ لوگ بہت سے ایسے اعمال کر رہے ہیں جن کو ثواب سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہے، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ خیر اس کی جو ہے توفیق انسان کو مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ بندہ کہتا ہے اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے لیے سفر کو تو آسان کر دیں۔ دیکھیے سفر جو ہے یہ قطعۃ من العذاب، اللہ کے نبی نے کہا السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى نہبتہ فلیعجل الی اہلہ، کہا اللہ کے نبی نے کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس سفر کو ہمارے لیے تو آسان کر دے، وَطْوِعْ عَنَّا بُعْدَهُ، اور اس طویل سفر کو ہمارے لیے تو لپیٹ دے، مختصر کر دے، اور اے اللہ تو سفر میں ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا ساتھی ہے، اور اے اللہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا بھی نگہبان تو ہے، نگران تو ہے، ذمہ دار تو ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سفر کے بھیانک مناظر سے، خوفناک مناظر سے، کعبۃ المناظر، ہم اس سے اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، اور بری طرح لوٹنے میں چاہے مال میں ہو اہل میں ہو برے مناظر ہم نہ دیکھیں، ہمارا کوئی مالی نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ ہو، یا اہل و عیال کا نقصان نہ ہو۔ یہ بڑی پیاری دعا جو ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ بہت سارے طلبہ جو اس کا اہتمام نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ پڑھ لے تو کافی، نہیں، جتنے لوگ جا رہے ہیں سب کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے سفر میں نمازوں کا اہتمام کریں لیکن محفوظ اور مامون مقامات پر، ایسے مقامات جہاں پر آپ کے نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو یا شر پسند لوگوں کو کوئی شرارت کا موقع نہ ملتا ہو۔ اگر آپ کو کہیں اور جانا ہے، ایک دور مقام پر جانا ہے، راستے میں آپ کہیں 1-2 گھنٹے کے لیے اپنی سواری بدلنے کے لیے منتظر ہیں، تو دیکھیں کہ وہاں پر کوئی مسجد قریب میں ہے کیا، چاہے وہ بس اسٹینڈ سے قریب میں ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن سے قریب ہو، اگر قریب ہی کوئی مسجد ہو تو وہاں پر جا کر آپ نماز ادا کریں، یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ یا پھر جس ٹرین میں آپ جا رہے ہیں آپ کے لیے جو مخصوص سیٹ ہے وہاں پر آپ نماز ادا کریں، ایسا نہیں کہ ٹرین کے کوچ میں آپ کھڑے ہو گئے اور تمام جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یا بس اسٹینڈ میں کھڑے ہو گئے اور زور زور سے قرات کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یا ریلوے اسٹیشنوں میں جہاں جگہ ملی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ اسلامی حدود میں مقامات پر ٹھیک ہے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں پر شر پسند لوگ انتظار میں ہیں کہ کسی طرح زخم پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو ایسے مقامات پر محتاط رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا آپ اگر کسی مقام پر جا رہے ہیں تو نکلنے سے پہلے ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز کو ملا لیں، ظہر کے ساتھ عصر کی نماز کو ملا لیں، یا پھر اگر آپ اپنے ڈیسٹینیشن پر عصر تک پہنچنے والے ہیں تو ظہر کو چھوڑ کر عصر میں پہنچ کر ظہر عصر ملا کر پڑھ لیں، یا عشاء میں آپ پہنچنے والے ہیں مغرب کی نماز سفر میں چھوڑ کر عشاء میں ملا کر پڑھ لیں، یا پھر آپ مغرب کے بعد نکلنے والے ہیں سفر میں تو مغرب ہی میں عشاء کی نماز ملا کر پڑھ لیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ بہترین سہولت، یہ رخصت جو ہے آپ کو دی گئی ہے، تو اس کا استعمال کریں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ رخصتیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، ان کو اے اللہ کے بندو ان رخصتوں کو قبول کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو سفر کے اندر جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں لیکن محفوظ جگہوں پر، ایسا نہیں کہ ہمارے بعض بھائی لوگ جو ہیں جہاں خالی جگہ ملی جماعت بنا کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے
شر پسند لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے اسلام کے خلاف ریشہ دوانی کرنے کا اور خود مسلمانوں کو تنگ کرنے کا. تو یہ حرکت جو ہے مسلمانوں سے اور ہم لوگوں سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے. تو نماز کے اندر خاص کر نماز کی ادائیگی بھی ہو لیکن محفوظ مقامات پر. اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ جب ہم لوگ سفر پر نکل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو الوداعی دعا کہیں. آپ کسی گاؤں میں جا رہے ہیں, کوئی آپ کو رخصت کرنے کے لیے آیا یا آپ کسی کو رخصت کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک. بڑی پیاری دعا ہے کہ میں تمہیں تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. بڑی پیاری دعا ہے. تو یہ دعا کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. چھٹی چیز یہ ہے کہ جب آپ بلند مقامات سے پہنچیں, چاہے آپ کی ٹرین ہو, آپ کی بس ہو, کسی گھاٹ سیکشن سے پہنچ رہی ہے, کسی اونچے مقام سے پہنچ رہی ہے, تو اونچے مقامات پر اللہ اکبر کہنا اور نیچے مقامات پر سبحان اللہ کہنا. یہ صحابہ کرام کی عادت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اونچے مقامات پر جب چلیں تو اللہ اکبر اور نیچے مقامات پر چلیں تو سبحان اللہ کہیں. یہ بھی سفر کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اسی طرح سب سے ایک اہم چیز جو ہمارے یہاں بالکل نہیں پائی جاتی الا ماشاء اللہ بعض طلبہ میں پائی جاتی ہے, سب سے اہم چیز ساتواں ادب یہ ہے کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم جم کر دعائیں کریں. مکمل پورا سفر جو ہے یا تو قرآن کی تلاوت کریں یا تو ذکر و اذکار کریں یا تو جو ہے دعائیں کریں. سفر کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. دعوت المسافر کبھی رد نہیں کرتے ہیں. اور آج کے ماحول میں طلباء کے لیے اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ بکثرت دعا کریں, اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی قوم ملت کے لیے, ملک کے لیے, اسلام کے لیے دعا کریں, کثرت سے دعا کریں. اس لیے کہ سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے سفر میں دعا کرنا. یہ ساتویں چیز ہے. اسی طرح آٹھویں چیز یہ جو کہ رخصت ہے, سفر میں سنن و نوافل کا اہتمام نہ کریں. یہ رخصت ہے, اللہ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کریں. یہ نہیں کہ آپ کو موقع مل گیا آپ سنن بھی پڑھ رہے ہیں نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, تو بجائے اس کے فرض پر اکتفا کریں. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ سفر میں جو ہے نوافل کا اہتمام کر رہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندو, اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے, رخصت کو قبول کرو. تو سفر میں صرف فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے, فرائض کا اہتمام. اور یہاں تک کہ فرض روزوں کی بھی اللہ نے رخصت دی ہے. سفر میں بندہ فرض روزے بھی چھوڑ سکتا ہے, نمازیں نہیں چھوڑ سکتا لیکن فرض روزے بندہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے گا. ہاں البتہ سفر میں وتری کی نماز ہے اور سنت فجر ہے, یہ دو چیزوں کی ادائیگی کرے گا جگہ کے اور موقع کی مناسبت سے. نویں چیز یہ ہے کہ سفر میں بندہ نکلا ہوا ہے اور اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن پانی اس کے لیے میسر نہیں ہے, پانی میسر نہیں ہے, تو اسی صورت میں اس کے لیے گنجائش یہ ہے کہ تیمم کر کر نماز پڑھیں, تیمم کر کر نماز پڑھیں. اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں, چلتی بس میں ہیں, ٹرین میں ہیں, آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے, مٹی بھی نہیں ہے, تو آخری درجہ یہ ہے کہ آپ بغیر تیمم کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن نماز وقت پر ادا کریں. نہ پانی آپ کے پاس ہے نہ مٹی آپ کے پاس ہے, اس کے باوجود بھی آپ بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اہل علم کا فتویٰ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک سفر کے دوران جو رخصت دی گئی ہے وہ دو نمازوں کو ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں, جمع بین الصلاتین. اور دوسری سہولت یہ ہے آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کر پڑھ سکتے ہیں قصر کے ساتھ. قصر جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ اپنے مقام پر پہنچیں, اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بس آپ کو 2 دن رکنا ہے 3 دن رکنا ہے تو وہاں پر آپ قصری کریں گے. بعض اہل علم کہتے ہیں, قاضی ایاز رحمہ اللہ وغیرہ, مسلم کے اندر جو ہے یہ قول نقل ہے صحیح مسلم میں امام نووی کے شرح مسلم میں, کہ اگر کوئی بندہ 4 دن یا اس سے زیادہ رکنے والا ہے تو اس کو نماز میں اتمام کر لینا چاہیے, اس کو نماز مکمل پڑھ لینی چاہیے. اور اگر تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں اس کو آج نکلنا ہے یا کل نکلنا ہے, تو ایسی صورت میں وہ جتنے دن رکے گا اتنی دن جو ہے وہ قصری کرتا رہے گا. اور طالب علم جب اپنے گھر پہنچ رہا ہے تو وہاں اس کو مکمل نماز پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہاں پر سال بھر رہ رہے ہیں گھر میں جا کر قصر کریں, نہیں, بلکہ اصل جو وطن ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ کو نماز اتمام کرنا ہے, مکمل آپ کو 4 رکعت نماز ادا کرنا ہے. چاہے آپ جتنے دن بھی ٹھہریں آپ کو نماز مکمل پڑھنا ہے. اسی طرح
اگر کوئی بندہ سفر میں نکلا ہے، دور کا سفر ہے، تو اس کے لیے ایک رخصت یہ دی گئی ہے، سفر میں بندہ ہو اور اس نے ساکس پہن رکھا ہو، اس نے موزے پہن رکھا ہو، تو اس کے لیے 3 دن تک کی گنجائش ہے کہ وہ سفر میں نکلنے سے پہلے وضو کر لے، حالت طہارت میں، حالت پاکی میں موزے اس نے پہن لیے ہیں، اور جب وہ سفر کر رہا ہے تو 3 دن تک اس کے لیے گنجائش ہے کہ ان موزوں پر مسح کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسٹیشن میں آپ وضو کر رہے ہیں تو موزے نکال کر پیر دھلے، نہیں، بلکہ موزوں کے اوپر سے آپ صرف مسح کریں گے جب تک کہ آپ گھر نہ پہنچ جائے، یا پھر جو ہے 3 دن آپ پر نہ گزر جائے، اس وقت تک جو ہے آپ کے لیے گنجائش ہے۔ اور ایک تو مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی گنجائش ہے، اور مسافر کے لیے 3 دنوں کی یہ گنجائش ہے۔ اس کا جو ہے ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سفر کے اندر 12ویں چیز یہ ہے کہ سفر میں راستوں کا بھی آداب رکھنا چاہیے۔ راستہ چلنے کے جو آداب ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھنا، مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرنا یا مسافہ کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا، یعنی سفر کے جو آداب ہیں وہ تمام چیزوں پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، ہم دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بننا، یہ جو آداب ہیں راہ چلنے کے، وہ تمام آداب بھی سفر کے اندر لازم کیے جائیں گے یا امپلیمنٹ کیے جائیں گے، تطبیق دیے جائیں گے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح 13ویں چیز یہ ہے من باب الاحتیاط کہ جب ہم سفر میں جا رہے ہوں تو مشکوک لوگوں سے نہ الجھیں، مشکوک اور مشتبہ افراد سے گفتگو کرنا، یا ان کی طرف سے اگر کوئی چیز کھانے کے لیے ملے تو نہ لینا، یا ہم ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دینے، نہ تو ان سے کوئی چیز لیں کھانے کی اور نہ ہم اس کو کھانے کی کوئی چیز دیں۔ اگر کوئی شر پسند ہو یا مشکوک ہو، مشتبہ ہو، ایسے آدمی سے جتنی دوری بنائے رہے وہ بہتر ہے۔ اور سفر میں جو ہے دعا کرنی چاہیے عافیت کی، اللہم انا نسألک العافیہ، عافیت کی جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ تو اور پھر جب گھر ہم لوگ پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد جو ہے جو کچھ قضا نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد جو مکمل نماز پڑھے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قضا بھی ہے تو وہاں بھی قضا کریں گے، لیکن درست بات یہ ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد نماز مکمل پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو جو قصر کی رخصت ملی تھی وہ سفر کی وجہ سے ملی تھی، اب سفر ختم ہو چکا ہے، جب آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو وہ رخصت بھی ختم ہو جائے گی اور آپ مکمل نماز پڑھیں گے۔ تو ان کا جو ہے پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے گھروں میں کیسا رہنا ہے، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے اس بات کو سنا ہے کہ رشتہ داروں کی زیارت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اور قریبی مساجد کے اندر دروس کا اہتمام کرنا، خطبات جمعہ کا موقع ملے تو خطبات جمعہ کا دے دینا، اسی طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اخلاق سب سے بنیادی چیز ہے، اور یہ ہر جگہ ہے، سفر میں، حضر میں۔ تو گھروں میں جانے کے بعد محلوں میں جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے عزیز بھائیو، اب آگے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور مبارک مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مرتبہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، کہتے ہیں روایت لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم۔ تو اس حدیث میں تقریباً 6 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس میں جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، اور سرکش شیاطین کو اللہ نے بند کر دیا یا بند کر دے گا۔ اور اس کے اندر ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ جس بندے کو یہ رات مل جائے 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت اس کو کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور جو اس سے محروم ہوا من حرم خیرہ فقد حرم، وفی روایت حرم خیر کلہ، جو اس سے محروم ہوا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اس میں تقریباً 6 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِي الشَّرِّ أَقْصِرْ، کیا ہے نیکی کرنے والے
یا نیکی کی طلبگار تم آگے بڑھو، اے گناہ کرنے والے نیکی کو گناہ کے طلبگار تم پیچھے ہٹو، خاموش رہو، دور رہو۔ یہ جو ہے رمضان کی خصوصیت ہے، رمضان کے مہینے میں یہ خاص اہتمام ہوتا ہے فرشتے کی طرف سے۔ 7ویں چیز ہے، 8ویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر دن جو ہے اللہ رب العالمین ہر دن ہر رات جو ہے کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یہ ایک خصوصیت ہے۔ اور 9ویں خصوصیت رمضان المبارک کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو اس مہینے میں اللہ نے نازل کیا۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں اکثر اعمال پر گناہوں کی مغفرت کا مژدہ سنایا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح جو ہے من قام رمضان، اسی طرح من قام لیلۃ القدر، یہ تمام جو ہے فضیلتیں ہیں۔ روزہ رکھنے پر گناہوں کی بخشش، قیام اللیل کرنے پر گناہوں کی بخشش، لیلۃ القدر میں قیام کرنے عبادت کرنے پر گناہوں کی بخشش، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے رمضان کی خصوصیات ہیں۔ تب رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے ہمیں روزوں کے چونکہ فرض ہیں اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ ایک تو قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے عبادت بھی ہے، اور طلبہ عزیز کے لیے یہ بہترین سنہرا موقع ہے کہ جن کا سال بھر کا نصاب ہوتا ہے قرآن کا، وہ صرف رمضان میں یاد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلی کلاس میں آپ کو یہ پارہ یاد کرنا ہے، 26واں پارہ آپ کو یاد کرنا ہے، 27واں پارہ آپ کو یاد کرنا ہے، سورۃ البقرہ آپ کو یاد کرنا ہے، تو آپ رمضان میں مکمل اس سورت کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ اور رمضان میں قرآن پڑھنے کی فضیلت تو ہم جانتے ہیں، کتنی بڑی بڑی فضیلتیں۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حجت کریں گے۔ قرآن کہے گا اللہ میں اس کو رات میں سونے سے روکا رہا، یہ تلاوت کرتا رہا، اے اللہ تو میری سفارش قبول کر لے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ روزہ کہے گا اللہ میں اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو قرآن جو ہے دو ہی چیزیں، یا تو شفاعت کرے گا یا شکایت کرے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، پسے پش ڈال دیں گے، تو قرآن شکایت کریں گے۔ حدیث مشہور ہے والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے فیور میں ہوگا یا آپ کے اگینسٹ میں ہوگا۔ قرآن یا شفاعت کرے گا یا شکایت کرے گا۔ تو قرآن کا جو ہے رمضان کے مہینے میں خاص کر اہتمام کرنا ہے۔ پہلی بات روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن مجید کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ اور چونکہ ہمارے امتحانات رمضان کے بعد ہیں، سالانہ رمضان کے بعد جو ہے سالانہ امتحانات ہیں، کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں اور یقیناً ہیں جو لوگ قرآن کے مادے میں فیل ہوتے ہیں، قرآن کے مادے میں جو فیل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان کا سنہرا موقع ہے کہ رمضان کے ایام میں قرآن کو اچھی طرح یاد کریں اور امتحان کے اندر جو ہے آسانی سے کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اس کی بھی جو ہے بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر گناہوں کی معافی الگ سے، گناہوں کا معاف ہونا یہ الگ شے ہے، گناہوں کی معافی کے ساتھ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے فضیلتیں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا دعب الصالحین، نیک لوگوں کی جو ہے یہ عادت ہے، بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین سبب ہے۔ تو قیام اللیل کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک تو روحانی غذا اور جسمانی غذا، جسمانی غذا کا رمضان میں ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے لوگوں میں معروف ہے رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، لیکن آج ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہے صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا لوگوں نے۔ رمضان کو لوگوں نے صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے، یعنی افطار کے بعد سے سحری تک صرف کھانا ہی کھانا ہے۔ لوگ جو ہے بہتر سے بہتر مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، ٹھنڈی مشروبات پی رہے ہیں،
یہ تمام چیزیں دیکھیے صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. کتنے ایسے حفاظ ہیں جو گرمی کے ایام میں رمضان آتا ہے ٹھنڈے مشروبات پی لیتے ہیں, 2 دن 3 دن کے بعد جو ہے اعتذار کرنے لگتے ہیں, نماز میں تراویح صحیح طور پر پڑھا نہیں سکتے, صحیح طور پر جو ہے تراویح نہیں پڑھا سکتے, معذرت کرنے لگتے ہیں اس لیے کہ گلا بیٹھ گیا, زکام کے مریض ہو گئے, مختلف بیماریاں آ گئی. کیوں؟ صحت کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے. تیل کی چیزیں کھانا, ٹھنڈی مشروبات پینا, تو اس سے خاص کر علماء کو, حفاظ کو کوسوں دور رہنا چاہیے. کھانے پینے میں خاص خیال رکھنا چاہیے. تیل کی چیزیں اور ٹھنڈی چیزیں بالکل جو ہے طلباء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, چاہے علماء ہو چاہے طلباء ہو, اس لیے کہ نقصان دہ ہیں. اور اس کے علاوہ حفاظ جو ہیں ان کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو پارہ آپ کو قرآن پڑھانا ہے وہ ایک دن پہلے ہی جو ہے یعنی رات میں پڑھانا ہے, دن میں آپ مسجد کے مؤذن کو یا امام کو یا اگر کوئی نوجوان ہو اس کے سامنے مکمل پارہ سنائیں, پھر اس کے بعد جو ہے آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں, بغیر دیکھے جو ہے آپ سنائیں اس کے سامنے, پھر اس کے بعد جو ہے تراویح میں آپ کھڑے ہو جائیں, تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. بہت سارے طلباء کو دیکھا جاتا ہے یہ فجر کے بعد سے عصر تک صرف گھومنے پھرنے میں رہتے ہیں, کھیل کود میں رہتے ہیں یا سونے میں پورا دن نکلتے ہیں, اور عصر کے بعد جو ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں. عصر کے بعد جو ہے ذہنی تناؤ کے ساتھ, ڈپریشن کے ساتھ یا اسٹریس کے ساتھ جو ہے پڑھنے لگتے ہیں, اور جو چیزیں یاد تھی وہ بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوتی, اور پھر جب مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھولنے لگتے ہیں یا لقمے لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. کب ہوتا ہے؟ جب بچہ فجر کے بعد نہ پڑھ لے. تو جتنا ہو سکے فجر سے لے کر 10-11 بجے تک جو آپ اچھی طرح پڑھیں, اس کے بعد پھر آرام کریں, اس کے بعد آرام کریں, اور اس کے بعد جو ہے عصر کے بعد ایک بار دور کر لیں یا مغرب کے بعد ایک بار دور کر لیں. انشاءاللہ بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ جو ہے آپ تراویح سنا سکتے ہیں. اگر آپ کو سورہ یاد نہیں اچھی طرح, مغرب کے بعد بھی پریشان ہوں گے, پھر سجدے میں جا رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ اب مجھے اگلی رکعت میں کہاں سے پڑھانا ہے, اب اگلی رکعت میں مجھے کہاں سے پڑھانا ہے. سجدے میں بھی پڑھ رہے ہیں, رکوع میں پڑھ رہے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا. انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاکثروا فیہ الدعاء. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں, لیکن کئی حفاظ کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ رکوع میں بھی سجدے میں بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں, اور کبھی کبھی تشہد میں بیٹھ کر جو ہے اگلے رکعت میں پڑھی جانے والی آیتوں کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے مناسب نہیں ہیں, یہ شرعی اعتبار سے بھی مخالف ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت سارے حفاظ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن جو ہے سونے میں گزارتے ہیں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں بھی ابتدائی 20 دنوں کے اندر ہمیں آرام کرنا چاہیے. ہاں, آخری جو 10 راتیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے راتوں میں جاگتے عبادت کیا کرتے. اور بعض علم کہتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ مکمل رات جاگیں, بلکہ اس میں اگر سستہ لینے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جو ہے رمضان کے مہینے میں پوری رات جاگنا اچھی چیز نہیں ہے. اس کے دینی نقصانات بھی ہیں, شرعی نقصانات بھی ہیں, طبی نقصانات بھی ہیں. فزیکلی بہت ساری بیماریوں کے اندر انسان مبتلا ہو سکتا ہے, تو اس کا بھی جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. صحت کا خیال رکھنا ہے تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ رات کی نیند بھی نہایت ضروری ہے, اس کا خیال کریں. اور اس کے علاوہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر ایک بہترین ماحول دیں, وہاں کے بڑوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو لے کر جو ہے ایک اسلامی ماحول پیدا کریں. چھوٹا سا کوئی اسلامک کوئز رکھ دیجئے, 15 دن 20 دن 25 دن آپ ان کو کچھ تعلیم دیں, اور آخری دن جو ہے ان کا امتحان لے لیں. ایک اسلامک کوئز رکھ دیجئے, چھوٹے موٹے انعامات جو اس پر رکھیں. تو اس طرح کرنے سے ایک بہترین ماحول جو ہے پورا مہینے میں ہو جائے گا. روزانہ بچے آپ کے پاس آئیں گے, اسلامی آداب سکھائیں ان کو. ایک دن کھانے پینے کے آداب, سونے کے آداب, لباس کے آداب, سفر کے آداب, فلاں آداب, یعنی آداب سکھائیں, یا دعائیں سکھائیں, یا جو ہے قرآن کی صورتیں سکھائیں. اگر آپ نے اس طرح کیا تو زندگی بھر یہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ سے رابطے میں رہیں گے زندگی بھر, آپ کے لیے دعائیں کریں گے,
اور جتنی دعائیں آپ نے سکھائی ہیں ان کو، جتنا علم آپ نے ان کو دیا ہے، زندگی بھر وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک اسلامی ماحول جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ قائم کریں۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے آخری عشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے، عموماً بہت سارے مقامات پر طاق راتوں میں بچے جو رات جاگنے کی رات ہوتی ہے شرارت میں گزار دیتے ہیں۔ کہیں گلیوں محلوں کے اندر کسی کے دکان کے باہر کی لائٹ توڑ دیے، کسی کی گاڑی جو ہے پنکچر کر دیے، کسی کا پیٹرول نکال دیے، کسی کو کچھ نقصان پہنچا دیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جماعت میں یہ چیزیں کم ہیں، لیکن ہیں پھر بھی، تو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ خاص کر جو طلباء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو کتاب و سنت کے دروس دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 21 شب کو بچوں کو بلکہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اس طرح ٹرین کریں، 20 دن میں اس طرح ان کی تربیت کریں کہ شرارت سے وہ خود باز آ جائیں۔ اور پھر بھی من باب تذکیر جو ہے آپ ان لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کی مالی ملکیت کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ ان کے سامنے رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہی سب سے زیادہ اہم عبادت کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ سستی آخری عشرے میں کرتے ہیں۔ پورا آخری عشرہ جو ہے یا تو شاپنگ میں گزر جاتا ہے، یا تو جو ہے عید کی تیاریوں میں، یا ہنسی مذاق میں، یا گھومنے پھرنے میں یہ نکل جاتا ہے، جبکہ رمضان کا آخری عشرہ عبادتوں کا عشرہ ہے۔ ہم علماء کو، حفاظ کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی جم کر عبادت کریں اور لوگوں کو بھی جم کر عبادت کروائیں ان سے، اس لیے کہ اس میں سب سے عظیم شے لیلۃ القدر ہے۔ جس نے ایک مرتبہ لیلۃ القدر پا لیا تو تقریباً 80 سال یا 82 سال کی عمر کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ 80 سال 83 سال عبادت کرنے کا ثواب، بلکہ اس سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہر حافظ قرآن، ہر عالم کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ 5 طاق رات اچھی طرح جاگے اور لیلۃ القدر کو پالے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب ہم رخصت ہوں، وہاں سے بھی جس جگہ پر جا رہے ہوں، اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے عیدین کے احکام بتائیں، عیدین کے کیا احکام ہیں، کیا آداب ہیں، کیا سنتیں ہیں اور کیا بدعتیں ہیں۔ عید الفطر سے پہلے جو ہے لیلۃ الجائزہ کے نام سے بہت سارے مقامات پر خرافات ہوتے ہیں، تو وضاحت کر دے کہ یہ کوئی اسلامی شاعرہ نہیں ہے، کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ عیدین کی جو چیزیں اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے، دوسروں سے بھی عمل کروانا ہے۔ اور اس دوران جو ہے والدین کی خدمت کرنا اور رشتہ داروں کے پاس جا کر صلہ رحمی کرنا، یہ تمام چیزوں کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا ہے، تبھی جو ہے ہماری چھٹیاں اچھے انداز میں گزر سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ مختصر سا جو ہے خلاصہ ہے سفر کے آداب سے متعلق، اور رمضان المبارک میں کیسے ہم رمضان کی چھٹیاں گزار سکتے ہیں اس تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص طلبہ عزیز کو بعافیت، بصحت، بسلامتی اپنے گھروں کو پہنچائیں، آمین۔ اور ان کے جو حقوق ہیں، اپنے حقوق ادا کرنے، اپنے والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و امان اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام